السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے اسپیشل پروگرام بھی آپ کہہ دیں جو کہ میں پہلا پروگرام کر نہیں سکا. آج ایک دن جی این این وہ محسن بھٹی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام تھا, وہ بڑا لینتھی پروگرام وہ میری پوری زندگی کے اوپر 12 بجے سے شروع ہو کے تقریباً کچھ 6 ساڑھے 6 بج گئے. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ پہلا پروگرام اپلوڈ نہیں ہو سکا. یہ دوسرے کو اب پہلا بھی سمجھے دوسرا بھی سمجھے, اور دونوں ہی چیزیں میں اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور کی چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کو بریک تھرو کہیں, لیکن میں نے تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ جنوری میں حالات کیسے ہونے, اور مارچ تک میں تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں. کل کی یو کے پارلیمنٹیرین سے بڑی زبردست ملاقات رہی. اس کی تفصیلات تو کہ اب تک آ چکی ہیں, میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن, کچھ لیڈرز ملے کچھ لیڈرز نہیں ملے, تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چیزیں ویل آرگنائزڈ ہونی چاہیے تھیں, آپس میں ایک دوسرے کا انٹریکشن رہنا چاہیے تھا. اگر وہ کمی یا کوتاہی رہ گئی ہیں اس کو سیٹل آؤٹ کرنا, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. آپس میں ڈفرینسز نہیں رکھنے ہیں, اور فرق کوئی نہیں پڑتا. یعنی میرے خیال میں بالکل صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو اندر جانا چاہیے تھا. انیل مسرت کو بڑی قربانی ہے انیل مسرت کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اب کس نے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ کنفیوژن جتنی بھی ہیں یہ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اس کا وہاں ہمارے کئی دوست احباب نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو کسی اور اینگل میں دے گیا. لیکن یہ تکلیف دہ بات ہے. یہاں یہ ایک متحدہ کاز ہے, اور اس کاز کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور وہ بڑی زبردست رہی ہے. ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. 26 نومبر والا واقعہ بھی سامنے آ گیا, 9 مئی بھی آ گیا. پھر عمران خان کے خلاف جو آربیٹری ڈیٹینشن ہے, جو باتیں ساری ہیں, وہ ساری ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں, بہت ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں ہوئی ہیں, اور وہ ہیئرنگ بڑی زبردست ہے. اسی طرح یہ کانگریس مین کے ساتھ یو ایس اے کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ہے وہ بڑی اہم ملاقات ہے, اور وہ نتیجہ خیز ہوگی. اس کے نتائج بہت بہتری کی طرف جائیں گے, اور ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. کریڈٹ جاتا ہے مسز سفینہ فیصل کا, بہنوں کی طرح سے ہیں, بڑی محنت کی ہے انہوں نے, بہت محنت کی ہے, اور اس کے رزلٹ بھی پازیٹیو آپ کو نظر آئیں گے. ایک چیز میں بات نہیں کرنا چاہتا, مریم صفدر کے وہ فیصل آباد کے خطہ, وہ ہیلی کاپٹر کا ذکر آ گیا, اسموک کا ذکر آ گیا. ان کو طوطا مینا کی کہانی اچھا نہیں لگتا. میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ لوگوں کے سوال پڑے ہیں تو پھر سوال کا جواب تو پھر دینا پڑتا ہے نا. انہوں نے کہا جی ٹیک آف نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی میں نے کہا اڑاؤ. پائلٹ نے کہا میڈیم بہت بڑا رسک ہے. کہا جی میں رسک لوں گی. تو جو پائلٹ آپ کے ہیں وہ تو نالائق لوگ ہوئے آپ کے, یعنی وہ کیا. اور آج کل کی پرفارمنس دیکھا تو لگتا ہے کہ آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. تم فوگ اتنی بھی نہیں تھی کہ سفر میں کوئی رسک ہو, اور نہ ہی کسی کا بھی جان خطرے میں ڈالنے گی, یہ بات بھی لازمی ہے. اور جو مقبولیت کا جو طریقہ کار یہ ہے, عمران خان سے تو اسی لیے تو میچ نہیں کر سکتے نا. وہ لوگ کہتے ہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی. آپ کا کوئی اردلی آ کے کہہ جاتا تو زیادہ اچھا تھا, یا آپ کا کوئی ملازم کہہ جاتا, کہ آپ کا سیکٹری کہہ جاتا کہ نہیں جناب میڈم جو ہے نا جی وہ بہت تھی, ہم نے کہا نہیں. آپ اپنے منہ میاں مٹھو تو نہیں بننا چاہیے. چلے آپ بن گئے ہیں, اور لیکن آپ اس لیے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ عمران خان صاحب تک پہنچ پائیں گی, وہ نہیں, وہ ممکن, وہ نظر نہیں آتا, وہ نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے نا جی. اور ملک یا شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو عمران خان نے کر دکھایا. عمران خان نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ سیاست کے بعد زیادہ خطرناک ثابت ہو, اور ایسا ہی ہوا. عمران خان چاہتے ہیں ان کے فوجی عدالت میں کوئی نہ کوئی مقدمہ چلایا جائے. عمران خان اتنے خطرناک ہو چکے ہیں, اپنی قید اور اپنی سزاؤں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. عمران خان چاہتا کہ سزائیں سنائیں, مگر ان کی تو ٹانگیں ہی کانپ رہی ہیں بھائی, اور خان کا سامنا تک کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. عدالت میں غیر موجودگی میں فیصلہ سنانے کے بھاگ جانے کو تیار ہوتے ہیں. یہاں سے عمران خان صاحب کی روبدار شخصیت کا پتہ چلتا ہے. آج 16 جنوری ہے, تو کل 17 میں فیصلہ کیا ہونا ہے. میرٹ پہ اگر سنانا ہے تو بریت ہے, اور یہ بہت بڑی چپیڑ ہے. میں میرٹ کی بات کرتا ہوں, میں میرٹ پہ کہنے لگا ہوں. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے جو دعوت نامے کا وہ بھنڈا پھوڑ گیا ہے جی سارا,
ترجمان وزارت خارجہ نے کہہ دیا کہ ان کے ذریعے کوئی موصول نہیں ہوا ہے اور دفتر خارجہ کے ذریعے نہیں آیا ہے، اور اگر یہ دعوت نامہ اصل میں آیا بھی ہے بلکہ شرکت کے لیے وہ ٹکٹس اویلیبل ہیں جو اینی بڈی کین پرچیز اٹ، اور خرید کے بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں، تو روکا تو نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی میرے تک بھی آئی، میری ٹیم نے بھی کہا، میں نے کہہ بھی دیا، میں تو بیلنس کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ تحریری 3 صفحات پر مشتمل آپ نے دیکھ لی ہیں، وہ پوری ایک چارج شیٹ ہے، پوری ایک چارج شیٹ ہے، مذاکرہ ٹیم میں جو پیش کی ہے وہ پوری ایک چارج شیٹ ہے۔ سیاسی اسیرانوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی کر دیا، اور جو ہے نا جی، یہ لسٹ جو ہے نا حکمران اسپیکر کے حوالے، حکمران جماعت یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اس میں عمران خان کی رہائی کا کوئی واضح مطالبہ نہیں ہے، بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، واضح الفاظ میں موجود نہیں، اور جو حکومت اس کو NRO کا درجہ دینا چاہتی ہے وہ بھی نہیں دے سکے گی، وہ بھی ان کے گلے پڑ چکی ہے، وہ مطالبہ ہی نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر ہو رہا ہے نا، کہ اس نے اپنی پارٹی کے اندر یہ نہیں رکھا، پارٹی چاہتی تو زبردستی رکھ سکتے تھے، عمران خان نے منع کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ مجھے نہیں رہائی چاہیے، تاریخ رقم کر دیا اس لیڈر نے۔ اتنی بڑی تاریخ چھوٹی تاریخ نہیں ہے، تاریخ رقم کر دی۔ اور عمران خان صاحب، اور میں عمران خان صاحب نے جو بانی چیئرمین، پارٹی چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر، آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے، اور اڈیا جیل کے کمرہ عدالت میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ صحافیوں نے ان سے بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات کے بارے میں پوچھا، جنہوں نے تردید کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے تفصیلات پتہ نہیں ہیں، لیکن بعد میں بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کی اور کہا کہ آرمی چیف سے جو ملاقات ہے یہ خوش آئند ہے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں، اور اگر بات چیت شروع ہوئی تو یہ خوش آئند ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے شروع میں انکاری اس سے کیا، لیکن اسے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا اس سے ایسی بات ہے، خوشائند بات ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، میں ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، عمران خان نے کوئی سخت بات کر بھی دی ہے، اس کا مطلب ہے آپ اسٹیٹسمین نہیں ہیں، ملک کی سالمیت یا باقی ایشوز کے اوپر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ خاموشی، آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے، نخرے شروع کر دیں گے، اور نہیں بھائی، ملک کی سالمیت کی خاطر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اور میں نے بڑی کھل کے یہ باتیں کی، میں تو ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھتا ہوں، اور میرا مقصد بڑا واضح ہے، اور بہت ہی بڑی، اور یہ یاد ہے میں آپ کو، میں آرمی ٹرائل کے حوالے سے جو اگست 2023 میں جو ترمیم ہوئی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں، اور اس ترمیم کا اطلاق آپ 9 مئی پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں جب انگلینڈ میں تھا، جب ترمیم ہوئی تو اس وقت میں نے واضح لفظ کہا کرتا تھا، اور یہ جسٹس نعیم افغر افغان بول پڑے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں 9 مئی کے واقعات پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا نقطہ ہے کہ سارا کیس زمین بوجھ ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توشخانہ میں بھی یہی کیا ہے نا، یعنی اس پارلیمان نے ایسے گھنونے کردار ادا کیے ہیں، یعنی ترامیم، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو آئین میں ترامیم ہے وہ پارلیمان نے سادہ اکثریت سے کر دی۔ عدالتوں میں معاملہ زیر التوا ہے، وہ لگاتے ہی نہیں، میرے کیسز ہی نہیں لگاتے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بار بار میں کہتا ہوں، میں تو بار بار ومانگے دول کہتا ہوں، میں تو لکھتا ہوں، میں بار میں نے خط لکھے ہیں کہ جناب لگا دیں کیسز، لیکن کیسز فکس نہیں کر رہے۔ ایک اگلے ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ ایک کیس لگا ہوا ہے، اور اس کیس میں اچھا وہ جو دوسرا جسٹس حسین منصور علی شاہ صاحب کا بینچ ٹوٹنے کا ہے، نہیں، وہ آفس کی غلطی کی وجہ سے ہوا اور بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم کا معمول کے بینچوں کے آئینی معاملات پر اختیار سماعت کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس عقیل عباسی کی شمولیت کو رجسٹرار آفس کی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس پیر کے دن جسٹس عرفان سادات کو بینچ میں شامل کر کے اسی بینچ کے سامنے لگانے کا باقاعدہ عدالتی حکم جاری کر دیا ہے، اور گھبراہٹ کے شکار آئینی بینچ کے سربراہ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رات کے بظاہر جان بوجھ کر جب جسٹس عقیل عباسی کو جسٹس عرفان سادات کی جگہ شامل کیا، باوجود اس کے جسٹس عقیل عباسی بطور سندھ ہائی کورٹ جج پہلے ہی اس کیس کو سن چکے تھے، یعنی جو وہاں سے آیا تھا، تو اس لیے وہ اپنے فیصلے کے اوپر تو بیٹھ نہیں سکتے تھے نا، اور آپ اپنے فیصلے کا سپریم کورٹ اپیل نہیں سن سکتے تھے۔ اور
جو نظر آ رہا ہے کہ اگلا جو کام ہے، کل 17 تاریخ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا تعیناتیاں ہونی ہیں اور بڑے آرام سے منتخب ہو جائیں گے ججز اس جوڈیشل کمیشن میں نا، بغیر کسی پریشانی کے بڑے آرام سے منتخب ہو جائیں گے. کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وجہ 8 اور 5 13 لوگ ہیں، تو 8 تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے آرام سے منتخب کر دیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں سے ججز چننے ہیں اور آپ وہ کل چن بھی لیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.